اور ایک کا 12 سال سے اس کا بیٹا نہیں پتا، ایک اکلوتا بیٹا ہے اس کا. اب آپ خود سے دیکھیں، ہمارے ساتھ ہی ہو، کسی پولیس آفیسر کے ساتھ ہو، کسی فوجی کے ساتھ ہو، کسی جرنیل کا بچہ اٹھا لیا جائے تو ان کی کیا فیلنگ ہوگی؟ تو سب انسان ہیں. تو ان کی بات سنیں، بہت دکھ میں ہے. اور انہوں نے مطالبہ کیا کیا ہے؟ اس خاتون سے، بزرگ خاتون سے بات ہوئی، وہ کہتی ہیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ٹارچر سیلوں میں ہمارے بچوں کو نہ رکھو، ہمارے بچوں کو آپ جیلوں میں لے جاؤ، قانون کے تحت پرچے چلاؤ اور ہم اس کو پھر کریں گے فالو. اچھا مجھے ایک چیز بتائیے، آپ نے جس طرح بات کی کہ آپ ایک سینئر لائر ہیں، آپ لائر رہنما بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے BYC کی قیادت کا بشمول ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، ان کا 15 دن کا اتنا کیجولی جج صاحب ریمانڈ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی کسی بڑے سے بڑے دہشت گرد کا دہشت گردی کے مقدمات میں اتنا لمبا فزیکل ریمانڈ ایکسٹینڈ ہوتے دیکھا ہے؟ کوئی آپ کو یاد ہو؟ شاید مجھے تو میری تو دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کیا ہے اس وقت جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ پورے پاکستان کے سیاسی ورکرز کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ ماہرنگ کے خلاف ہوگی نہ اس کے ساتھیوں کے خلاف ہوگی، اور یہ قانون کا غلط استعمال کریں. یہی PTI کے ورکرز کے ساتھ ہوا، یہی وکلا کے ساتھ ہوا، جو ہم پچھلے 1.5 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں اور سپیریئر کورٹس مطلب وہ کیس سنتی نہیں ہیں. ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ وہ جو کریں گے وہ ان کے حق میں ہوگا، تو وہ ڈیلیز کر رہے ہیں. عدالتیں پوری طرح سے مجرمانہ طور پہ اس کے اندر شامل ہیں اور یہ جان بوجھ کے ڈیلیز کر رہے ہیں. دوسری بات کہ یہ جو دہشت گردی کا قانون ہے یہ بالکل ان پولیٹیکل لوگوں کے اوپر اپلائی ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ غلط اس کا قانون کا استعمال ہے. اور یہ قانون کا جو نفاذ ہے وہ بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، اور قانون کی جو لیجسلیشن ہے اور جس طرح ایکسٹینڈ کیا ہے اس کو پولیٹیکل لوگوں تک، یہ بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. ایک آخر میں پنجاب کے بارے میں 2 سوالات. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے تو سپریم کورٹ کے ذریعے پارلیمنٹیرینز کو، منتخب نمائندگان کو نااہل کروایا جا رہا تھا، لیکن اب اس ریاست نے یہ اختیار ایک SHO کو دے دیا کہ وہ کہہ دے کہ ربیہ باجوہ نے فلاں جگہ پہ جلاؤ گھراؤ کیا تھا اور یہ بڑی سازش تھی. ASI نے ہمارے نے ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے سن لیا اور وہ SHO کے کہنے پر بندہ ڈسکوالیفائی. دیکھیں یہ وہی کیس ہے کہ جیسے بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، 45 سال بعد ججز نے کہا کہ جی ہم نے تو غلط پھانسی دی تھی، لیکن شرم پھر کسی کو نہیں آئی. اب میں آپ کو ایک چیز کہوں کہ یہ ہم تو پولیٹیکل لوگوں کی بات کریں، صحافیوں کی بات کریں، اصل تو اب یہ صورتحال ہے پاکستان میں اتنا ڈکلائن ہے کہ جو جج انصاف کی بات کرتا ہے اس کو خود انصاف کے لیے جانا پڑتا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کدھر ہیں وہ لوگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے جنہوں نے عوامی حقوق کی بات کی تھی. انہوں نے کھلے عام پہلی بار ایز اے انسٹیٹیوشن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں. ایجنسیز جب بیڈ روم تک پہنچ جاتی ہیں لوگوں کے، شہریوں کے، ججز کے، آپ ادھر سے اس نظام انصاف سے کیا توقع کرتے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ جو میجورٹی کا آرڈر ہے وہ آپ امپلیمنٹ نہ کریں. اس سے بڑا ڈکلائن، اس سے بڑا جوڈیشل کو کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس جج کو نوازا گیا آئینی بینچ کا سربراہ بنا کے. وہ گئے ہیں نا جی. دیکھیں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جو ججز باضمیر تھے یا تھوڑا بہت ان کے اندر کوئی سوچ تھی کہ یار ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم نے انصاف دینا ہے، آئین کے تحت حلف لیا ہے، ان سب کو بے اختیار کر دیا. اور جو ٹاؤٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے، جو اسٹیبلشمنٹ کا اوتھ لے کر آئے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بھی بن گیا ہوا ہے اور وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر بیٹھے ہیں اور ایک پیرل سپریم کورٹ انہوں نے بنا. تو یہ سب آخری سوال، یہ اپنی CCD کی بات کی، جو جعلی پولیس مقابلوں کی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پنجاب میں خوف کا ماحول پیدا کر کے الٹیمیٹلی پھر پولیٹیکل ورکرز کو بھی اسی طرح مقابلوں میں پار کر کے خوف کا ماحول پیدا کرے گا، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہ ہو؟ دیکھیں یہ بالکل آپ نے درست کہا ہے. ایک چیز کے اوپر طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گی، یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آلریڈی وہ لوگ شامل ہیں. میں گجرانوالہ گئی، میرے وکلا بھائیوں نے جو باتیں کی تھیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح ان کے ساتھ جو ظلم پولیس نے کیا. اگر وہ PTI کے ہیں، کیا کسی وکیل کا حق، کسی صحافی کا، کسی شہری کا حق نہیں کہ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی ہے، کیا وہ اس کے اندر وہ اس کا ممبر بنے؟ کیا وکیل ہونا یا اس کا ممبر بننا جرم ہے؟ جو انہوں نے کچھ کیا، جو کچھ کیا، آپ یقین مانے ضیاء دور میں بھی یہ نہیں ہوتا. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ ضیاء پلس ہے. اس وقت جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، وہ ضیاء پلس ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اکاؤنٹیبلٹی بڑی خوفناک ہوتی ہے. یہ صرف مسئلہ یہ نہیں کہ ایک PTI کا مسئلہ، یہ پاکستان کی جمہوریت کا مسئلہ ہے. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے، عمران خان صاحب نے ایک حکومت کے بعد انہوں نے جس طرح رزسٹ کیا ہے، ہم اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم ان کے ایک ایک ساتھی کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو لڑ رہا ہے، پاکستانی عوام کو کرتے ہیں. جو لوگ PTI کے نہیں تھے انہوں نے بھی اس الیکشن میں جا کے ووٹ دیا. کیوں؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ورسز عوام کا والا کیس تھا یہ، اور پوری قوم جو ہے اس وقت متحد ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گی، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے.
اس میں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فورسز کے اندر سے ہمیں ملتے ہیں، کسی باہر مل گئے کسی تقریب میں کسی سڑک میں، وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہے جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتی ہوں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کے نکلیں گے، اس وقت صرف ایک بات ہے کہ لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ ریاست کبھی پنجابیوں کے قتل پہ جو پروپیگنڈا کرتی ہے، کبھی بلوچیوں کے اوپر، کبھی سندھ کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہی ہے۔ میں ایک پیغام دوں گی پاکستانی قوم کو، یہ طبقاتی مسئلہ ہے، جو بھی ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے ایک طرف ظالم طبقہ ایک طرف مظلوم طبقہ ہے، تو آپ پلیز اکٹھے ہوں اور اس جو جمہوری جدوجہد ایک نقطے کے اوپر کہ پاکستان کا آئین بحال کرو اور تم لوگ اپنی بیرکس میں واپس چلے جاؤ، یہ ہماری جدوجہد ہے۔ آج تھوڑا سی تبدیلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک اور احتجاج بھی شروع کیا گیا ہے جی اس طرف سے لگ رہی ہے کہ پنجاب کے وہ افراد کے جن کو جو ان کے پوسٹر وغیرہ سے وہ آیا ہے، آپ اس میں کیا کہیں گے؟ اچھی بات ہے کہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں اور اپنے لوگوں کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنا احتجاج کریں، ہم اپنا احتجاج کر رہے ہیں۔ دادی آپ بتائیں گے کہ جو آپ کی کل ہیئرنگ ہوئی، مزید 20 دن کا ریمانڈ ایکسٹینڈ کر دیا گیا، دیگر بی وائی سی کی قیادت بھی تھی، صبغت اللہ شاہ جی بھی اور بھی وہ سب لوگ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کوئی امید نظر آ رہی ہے آپ کو اس جوڈیشل سسٹم کے اندر کہ ماہرنگ کو یہاں سے انصاف ملے گا؟ ہمیں اگر امید جوڈیشری سسٹم سے ہوتی تو ہم یہاں پہ پچھلے 19 دنوں سے اس گرمی میں نہیں بیٹھے ہوتے سڑکوں کے اوپر۔ ہم وہاں کے جو عدالتی نظام ہے، جو انصاف ہے، جو قانون ہے، اس سے نا امید ہو کہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں سے ہمیں امید تھوڑی سی بھی ملتی تو ہم یہاں پہ نہیں ہوتے، ہم وہیں پہ ہوتے۔ لیکن جس طرح کے ریمانڈ پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے اور ان کیسز میں جن پہ ریمانڈ دینے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا لیکن ان پہ ریمانڈ دیا جا رہا ہے۔ پہلے تو کل تو جو ہماری وکلا ٹیم تھی وہ کہہ رہے تھے کہ جو ایڈوکیٹ جنرلز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں 30 دن کے لیے ریمانڈ پہ چاہیے یہ۔ باقی آپ کے پاس پچھلے 25 دنوں سے ریمانڈ پہ تھے تو آپ نے تفتیش نہیں کی، اور ابھی 30 دن کے لیے آپ کس طرح کی تفتیش کریں گے؟ اور جب میں نے پوچھا اپنے فیملی والوں سے تو انہوں نے جب وہ ڈاکٹر سے ملے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سے نہ کوئی آیا ہے تفتیش کرنے کے لیے، نہ آئی او آئے ہیں، نہ کوئی اور آیا ہے، اور بعد میں جب وہ کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہیں۔ آپ وہاں پہ جائیں تفتیش کے لیے کہ کوئی آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے۔ یہ بہانے ہیں اور انہیں صرف صاف ظاہر بات ہے کہ انہیں رکھنا چاہتے ہیں اندر۔ نادیہ یہ بتائیے کہ نو ڈاؤٹ آپ 19 روز سے ان خواتین کے ہمراہ ایک بڑے بھرپور احتجاج کر رہی ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف سے ریاست بھی سختی جو ہے وہ اور زیادہ تیز کر رہی ہے، تو آپ یہ سارا معاملہ اینڈ کہاں پر ہوتا ہوا دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ آج دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے اکٹھا کر لیا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیویجولز بھی آتے ہیں جو کہ ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی آپ کیا سوچتی ہیں کہ یہ کب تک چلے گا اور کب تک کہاں پہ یہ اینڈ ہوگا؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اسے کس طرح اور کب ختم کرنا چاہے گا۔ اگر وہ اسے اسی طرح تھول دے گا، نہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا نہ ان کے ساتھ، تو یہ اسی طرح ہی اس کا کوئی ہینڈ نہیں دکھتا۔ وہ ریاست کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کب اسے ختم کرنا چاہے اس مسئلے کو۔